نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ رواہ الامام بخاری والامام مسلم رحمہم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اربعین نووی کا تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دیا جائے۔ اس کا جو پہلا جز ہے اربعین 40، مراد ہے 40 احادیث کا مجموعہ، اگرچہ اس میں بالفعل 42 احادیث ہیں لیکن اس کا عنوان 40 ہی ہے۔ اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی بالعموم قبول کی جاتی ہیں، یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا، کسی شے کا وجوب، فرضیت، کسی شے کی حرمت یہ ثابت نہیں ہوگی، نہ کسی شے کا عقیدے میں ہونا لازم قرار پائے گا، لیکن یہ کہ اضافی نیکیوں کے ضمن میں، فضائل اعمال کے ضمن میں ضعیف جو احادیث ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے۔ موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے، لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ضعف ہے، باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے، بنائی ہے۔ تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موتی موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے، اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کوئی مقدمہ بھی 100% سچائی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا، جیتا نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے لازماً، تب کہیں جا کر وہ سچی بات بھی ثابت ہو پائے گی۔ تو یہ جو محدثین نے رحمہم اللہ جو معیارات اپنے بنا لیے تھے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جو حدیث کسی بھی ان کے معیارات جو ہیں معین ان سے وہ ساقط ہوئی، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث بھی در حقیقت صرف پایہ ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے، سند میں کسی ضعف کی وجہ سے ضعیف قرار دے دی گئی ہو۔ اس وجہ سے ضعیف احادیث سے بہت زیادہ الرجی جو بعض حضرات کو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ضعیف حدیث سے بہرحال کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا، کسی شے کا عقیدے کا لازمی جزو ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر کوئی علمی بات ہے، کوئی قدر و قیمت کی بات ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، اسی طریقے سے فضائل اعمال کے ضمن میں کوئی بات ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو ایسی ایک حدیث ہے جو ویسے تو حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب سے تقریباً مروی ہے، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے سند میں آ کر ضعف ہو جاتا ہے۔ تو چاہے صحابہ کرام میں سے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سند جو ہے وہ تو پھر صحابی سے تابعی، تابعی سے تابعی ہوتے ہوتے محدث جو بھی ہے
جو چھان پھٹک کر رہا ہے اس تک وہ پوری کڑیاں صحیح صحیح پہنچی ہوں گی، تب وہ اس کو اپنے معیار کے مطابق قبول کریں گے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء وفی روایت فی زمرۃ الشہداء وفی روایت قیل لہ ادخل من ای باب الجنہ۔ کنز العمال ایک یہ کتاب ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے، میری امت کے میں سے کسی شخص نے 40 حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں، اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں، اور ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اس ترجمے پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علی آیا ہے، من حفظ علی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی، محفوظ رکھی، امت تک انہیں پہنچایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا، جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی عمدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں، اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے، اس پر عمل بھی کر لیا جائے، یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے، حافظے میں بھی، اپنے فہم اور ذہن میں بھی، اور اپنے عمل میں بھی، اپنے سیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے، تب وہ حافظ کہلاتا تھا۔ یہ نہیں کہ جس نے صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا، پیرٹ لائک، وہ طوطے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حافظ قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں، وہ عام یہ قراء جیسے ہمارے ایک فن بن گیا، اس کو نہیں کہتے تھے، عالم قرآن کو قاری کہتے تھے، قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ من حفظ علی امتی، اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام، اسے لوگوں تک پہنچانا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ پہنچانا جو ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو؟ تو یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تو اس کے مصداق ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے۔ 40 حدیثیں من امور دینہا، یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں، دینی امور ہیں، ان سے متعلق 40 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہوں اور ان کو صحیح طور سے مستحضر کیا گیا ہو، پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو، اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بہت سے علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، بہت سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو تبع تابعین کے دور سے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی 40 انہوں نے مرتب کی تھی، پھر ہوتے ہوتے تقریباً ہر یوں سمجھیے کہ جو بھی قابل ذکر عالم، خاص طور پر حدیث کے علم میں جس کو کچھ بھی مقام اور درک حاصل تھا، اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک ذخیرہ جو ہے، ذخیرہ حدیث میں سے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ تو ان میں سے جن مجموعوں کو بہت قبول عام حاصل ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان سب میں بھی سر فہرست یہ 40 نووی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 حدیثیں مرتب کی ہیں، اور وہ حقیقت میں 42 ہیں۔ امام نووی کون ہیں؟ یہ 7ویں صدی ہجری کے شخص ہیں۔ 630 ہجری کے آس پاس ان کی ولادت ہے، اور 676-77 میں ان کا انتقال ہے۔ کل 46-47 برس عمر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 46 برس تھی جبکہ وہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ تو یہ عمر بھی جن لوگوں کے اندر عزم اور ہمت ہوتی ہے، تو اتنی عمر بھی کافی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام ایسے کر جائیں
کہ دنیا میں پھر انہیں یاد رکھا جائے۔ تو عمر کا زیادہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا، حضور کی عمر کل 61 برس ہوئی، تقریباً یہی عمر حضرت ابو بکر کی، یہی حضرت عمر کی، یہی حضرت علی کی، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، 80-82 برس۔ بہرحال 46-47 برس پر عمر ہوئی ہے، لیکن یہ کہ حدیث کے اندر بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ ریاض الصالحین ان کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ عام طور پر جو حدیث کے مجموعے مرتب کیے گئے ہیں وہ فقہی اعتبار سے ہیں، وہ در حقیقت وہ فقہ السنہ ہی کی ایک بات بن جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ریاض الصالحین اس اعتبار سے بڑی مختلف کتاب ہے کہ اس میں اخلاقیات، اس کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ باندھے گئے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس پہلو سے عام مطالعے کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہے۔ باقی جو یہ کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے لیے ایک فن سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اس میں بہت سے پھر وہ مسائل آ جاتے ہیں، فقہی مسائل، فقہی مباحث آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ حدیث کی کتاب ایسی ہے کہ جو بنیادی طور پر جس کو کہنا چاہیے کہ لب لباب جو ہے دین کی تعلیمات کا، خصوصاً انسان کی اخلاقی زندگی سے متعلق، وہ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی، شام میں دمشق کے مضافات میں یہ قصبہ تھا نوا، تو نوا کے رہنے والے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی، انہوں نے ریاض الصالحین ان کی مشہور ترین کتاب ہے، لیکن یہ کہ یہ 42 احادیث کا مجموعہ بھی انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اور میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ واقعتاً اصول دین جن کو ہم کہیں گے مختلف اعتبارات سے، مطلب ایک ہے کہ دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، ان کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے، پھر یہ کہ دین کی باطنی حقیقت کیا ہے جس کو ہم تصوف سے عام طور پر تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان مختلف پہلوؤں سے، ظاہر و باطن، ان دونوں پہلوؤں سے یہ کتاب جو ہے مختصر ترین مجموعے میں سے ان کو شمار کیا جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت جامع ہے، اور معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ سلیکشن ہی میں تو در حقیقت انسان کی پھر لیاقت اور مہارت جو ہے، اس کے اپنی ذہنی سطح کیا ہے، اسی میں اس کی سلیکشن جو ہے وہ در حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ سلیکشن جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام یحییٰ بن شرف الدین نووی نے بہت ہی عرقریزی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ جو اہم ترین احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ شاید ہی کوئی کتاب ہو حدیث کی اور کوئی مجموعہ احادیث کا ہو جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا تو عجب اتفاق ہے کہ صرف موطا امام مالک رحمہ اللہ جو ہے اس میں تو یہ حدیث موجود نہیں ہے، باقی بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی بقیہ تمام کتابیں، اس کے بعد اور جو طبقہ دوم اور طبقہ سوم، سب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو ایک طرح سے مشہور ترین روایات میں شمار کیا گیا ہے، اہم ترین، مشہور ترین، اور اکثر و بیشتر محدثین نے اپنے مجموعوں میں نمبر 1 پر اس حدیث کو درج کیا، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک اہم اور بنیادی جو اس کا موضوع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ 70 ابواب میں داخل ہے، یعنی اس حدیث سے یوں سمجھیے کہ دین کی تعلیمات کے 70 پہلو واضح ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ لفظ 70 جو ہے اس کے بارے میں عام شارحین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد مبالغہ ہے، کثرت کی طرف اشارہ ہے، اس سے مراد ایگزیکٹ 70 کی فگر نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ آتا ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی 70 کثرت کے لیے۔ بہرحال اس حدیث کی اس اعتبار سے اہمیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے راوی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آپ کے علم میں اب تک بات آ چکی ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی ایک تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم تو ایک درجے کے اعتبار سے ہے کہ چوٹی پر 4 ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں ترتیب جو ہے فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ ترتیب الخلافہ، اس لیے کہ چوٹی پر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر یہ کہ 6 افراد جو ہیں وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر اس کے بعد جو بدری صحابی ہیں، پھر اس کے بعد جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی تھی، اس طرح سے درجہ بندی ہے۔ ایک اور اعتبار سے ان میں درجہ بندی ہوتی ہے، اور ایک ہے فقہائے صحابہ اور فقراء صحابہ، یہ ایک خاص اعتبار سے ان میں ایک تقسیم کی گئی ہے۔ فقہائے صحابہ وہ ہیں کہ جو جن میں فہم دین، اس یہ جو ہے خصوصی ان کا ایک وصف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ
بہت سی احادیث حضور کی جو مروی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے عمر کی زبان پر حق جاری رہتا ہے، حق بولتا ہے۔ تو مختلف جو ہے احادیث اور بہت سی آیات قرآنیہ کے شان نزول میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کو اس مسئلے کی اہمیت کا احساس پہلے ہوا، پھر وہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس سے وہ جو بہت ہی ایک ہم آہنگی ہے دین کے مزاج میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں، ایک بڑا قرب تھا، بڑی ہم آہنگی تھی۔ تو فقہائے صحابہ میں سے حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ چوٹی پر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو فقہائے صحابہ۔ اس کے برعکس آتا ہے درجہ جو ایک کیٹیگری سمجھ لیجئے، وہ ہے فقراء صحابہ۔ زہد، ورع، دنیا سے بے رغبتی، ان چیزوں کا معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ اور صحابہ ہیں، ابو الدرداء ہیں، ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کچھ فقراء صحابہ میں سے ہیں۔ تو ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی دنیا سے بے رغبتی، اللہ سے محبت، یہ جو ایک باطنی کیفیات ہے، اور دنیا سے چونکہ بے رغبتی تھی لہٰذا ان پر ویسے وہ فقر ظاہری بھی تھا، اگرچہ وہ فقر جو ہے وہ تو ان کا اصل میں استغنا کی بنیاد پر تھا کہ دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ تو فقہائے صحابہ میں سے جو چوٹی میں شمار کیے جاتے ہیں ان میں حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ فقہائے صحابہ سے مروی روایات کم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی ہیں، حالانکہ وہ ایمان بھی غالباً سن 7 ہجری میں لائے ہیں، لیکن چونکہ سن 7 ہجری میں ایمان لانے کے بعد جو بھی 2 سال انہیں ملے ہیں تو وہ پھر اصحاب صفہ میں شامل تھے، ہمہ وقت ہمہ تن وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے، ہر وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آتی تھیں، لہذا اب ان کے پاس جو ہے ذخیرہ بہت بڑا تھا۔ یہ جو حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، پھر جو بھی ملی امور تھے، جو بھی یعنی جماعتی یا اجتماعی معاملات تھے، ان میں ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی تھیں، تو وہ اس طرح سے تو کہیں مسجد کے اندر بند کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ تو ان کی مرویات بہت زیادہ نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، حالانکہ طویل ترین رفاقت جو ہے زمانے کے اعتبار سے وہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو یعنی روایات کا جہاں تک تعلق ہے ان سے بہت زیادہ حدیثیں جو ہے مروی نہیں ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عن سے پہلے کیا لفظ محذوف ہے؟ آپ حدیثیں شروع کر چکے ہیں، یہ عن سے کیا مراد ہے؟ جی یہ نہیں بتایا گیا آپ کو؟ عن سے مراد اس سے پہلے محذوف ہے رویہ، رویہ عن عمر بن الخطاب، روایت کیا گیا عمر بن الخطاب سے۔ عن جو ہے وہ تو آپ کو معلوم حرف جار ہے، عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سے، مطلب کیا سے؟ رویہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ہے حضرت عمر ابن خطاب سے رضی اللہ عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ ان کے بعد پھر دوبارہ ان آ جائے، اگر ان عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا، انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس میں بڑا فرق ہو جائے گا۔ یعنی ایک ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے وہ بات سنی ہو، اب وہ دوسرے صحابی کا تذکرہ نہ کر رہے ہیں، حضور کی طرف اس کو انہوں نے منسوب کر دیا، اس کا امکان موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عمر نے براہ راست نہ سنی ہو، حضرت ابو بکر نے سنی ہو اور حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو سنائی ہو، اور چونکہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر پر پورا اعتماد اور یقین تھا کہ انہوں نے جو کچھ حضور کی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، تو وہاں تذکرہ نہ کیا جائے ابو بکر کا اور نام لے دیا جائے کہ انہوں نے روایت کیا حضور سے۔ لیکن جہاں یہ لفظ آ جائے گا سمعت رسول اللہ، اب یہاں پر گویا کہ ایک اضافی جو ہے اس میں تاکیدی رنگ پیدا ہو گیا، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔
اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن. اور سند سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ تو ایک مکمل ہوتی، یہاں پر پورا متن موجود نہیں ہے، صرف صحابی کا نام دیا گیا ہے. سند تو پھر یہ کہ اگر امام بخاری روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری سے حضور تک کی پوری کڑی اس میں آئے گی تو وہ سند کہلائے گی. حضرت امام بخاری نے اپنے استاد جن سے وہ حدیث سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے. اب 200-250 برس کی جو ہے یوں سمجھیے کہ جتنی بھی اس کے درمیان لنکس ہوں گی وہ سارا سند کہلائے گا. اور اس کے پورے کے اوپر بحث ہوتی ہے، کہیں وہ لنک ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کوئی کڑی جو ہے ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جرح ہوئی ہو، جس کے بارے میں کوئی شک و شبے کا اظہار کیا گیا ہو. تو متن اصل میں اس کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن یہ کہ سند صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن یہ کہ گویا کہ ایک اعتبار سے خلاصہ ہو جاتا ہے کہ آخر میں لکھا ہے بخاری و مسلم، تو گویا کہ امام بخاری سے بھی حضرت عمر تک یہ کڑی جو ہے کڑی بکڑی ملی ہوئی ہے، اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی حضور تک یہ بات جو ہے حضرت عمر تک یہ کڑیاں موجود ہیں. انما الاعمال بالنیات، انما یہ تو آپ نوٹ کر چکے ہوں گے اب تک، کلمہ حصر ہے، جیسے سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. کہ اس آیت میں ابتدا میں بھی اسلوب حصر ہے اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے. تو حصر کے لیے یہ کلمہ انما، یعنی اعمال کل کے کل، نیکیاں تمام کی تمام. دوسرے نوٹ یہ کیجئے کہ یہاں اعمال سے مراد تمام افعال نہیں ہے بلکہ مراد نیکیاں ہیں. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات میں اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے اگر ہر عمل پر اس کو آپ اس کا انطباق کریں گے. کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور کہے کہ میری نیت تو نیک ہے، یہ گناہوں سے متعلق جو ہے یہ حدیث نہیں ہے. اعمال یہاں نیکیاں، اور اس کے لیے ایک بنیادی بات جو ہے وہ سورۃ العصر کے ضمن میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فعل اور عمل میں ایک فرق ہے. فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے، چاہے وہ ارادے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بالارادہ اور مشقت طلب کام کا نام عمل ہے. عمل میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ارادہ ہو اور مشقت طلب ہو. عاملۃ ناصبہ، عاملہ کہیں گے ایک ایسا انسان، ایک ایسا نفس جو تھکا ہوا ہے، بہت مشقت زدہ ہے، عاملہ. تو چونکہ نیکی میں ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، کچھ انفاق کرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ نیکی جو ہے وہ ایک مشقت طلب کام ہے. اور اس کے لیے پھر یہ کہ انسان قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. باقی بغیر ارادے کے تو ہو سکتا ہے نفسانی خواہشات جو ہیں ان کا ظہور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تو عزم اور ارادہ چاہیے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ محنت، مشقت، ایثار، قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہاں اعمال کو لفظی طور پر ہر عمل جس کو ہم اردو میں عمل کہہ دیتے ہیں اس کے معنی میں نہ لیجئے. انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی یہ کہ کوئی عمل اپنے ظاہر کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتا ہو، اس کا اصل معاملہ اللہ کے ہاں جو اس کی اسسمنٹ ہوگی وہ اس کی جو موٹیو ہے، جس جذبہ محرکہ کے تحت وہ عمل کیا گیا ہے، جو اس سے مقصود ہے، جو اس کی نیت ہے، اس کی بنیاد پر اسسمنٹ ہوگی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اور ہر شخص کے لیے پھر وہی انما، تمام اشخاص کے لیے اس میں پھر تاکید ہوگی کل امرئ وانما لکل امرئ، تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا ما نوی، جس کی کہ اس نے نیت کی تھی. یہ اصل میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کے دوسرے درس کا ہی مضمون ہے جو یہاں آ رہا ہے.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین الی آخر الآیہ۔ تو وہاں یہ پوری بحث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے، گویا کہ تقریباً وہی درس ہے کہ اس کو یہاں پر اس حدیث کے بھی بین السطور میں آپ کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مجبوریاں ہیں، ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہم صرف عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے اس پر نیکی یا بدی کا اطلاق کریں گے۔ یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، یہ شخص خیرات بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، یہ شخص جو ہے حالانکہ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس وقت غریبوں کی جھگیوں میں گھوم رہا ہے اور وہاں کچھ خیرات بھی تقسیم کر رہا ہے اور بڑے میلے کچیلے قسم کے بچے جو ہیں انہیں پیار کر رہا ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کر رہا ہے کسی الیکشن جو آنے والا ہے اس کے لیے، تو اس وقت آپ زیر لب مسکرائیں گے کہ یہ بظاہر تو نیکی کا کام ہے جو بڑا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کے پیش نظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں کہ آیا یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے، باطن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ دوسری کمزوری ہماری کیا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہیں اس پر فیصلہ کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے یہ بدی کا کام ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت ایک آرگینک ہول ہوتی ہے۔ جیسے نیم کا درخت ہے، اس میں آم کا پھل تو نہیں لگ سکتا، آم کا درخت ہے، اس میں نیم کی نبولی نہیں لگ سکتی۔ اب اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ہی درخت میں کسی شاخ پر تو آم لگا ہوا ہے، کسی شاخ پر نیم کی نبولی لگی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سا یہ مرغوبہ ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول بات ہے۔ یہی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک چیز تو اصل ہے اور باقی شاید چسپاں کر دی گئی ہے، کہیں باندھ دی گئی ہے، کوئی انویزیبل تار ہے ان کے ذریعے سے اس نیم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ آم جو ہے جڑ دیے گئے ہیں یا آم کے درخت پر نبولیاں لگا دی گئی۔ لیکن انسانی شخصیت کے بارے میں ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ آدمی بہت برا ہے لیکن یہ کام اس نے بہت اچھا کیا، یا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے یہ کام اس نے برا کیا۔ تو یہ بھی ہمارے اس ظاہر کی وجہ سے، اندر کی شخصیت تو ایک ہے، اس کا وہ آرگینک ہول ایک حیاتیاتی اکائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم وہ اندر سے واقف نہیں ہیں تو اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل نیکی ہو گئی ہے، بدی ہے اصل میں اس کے اندر آرٹیفیشل نیکی ہوئی۔ ہاں لیکن یہ کہ بدی کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کبھی کوئی ٹیمپریری کسی اثرات کے تحت کسی اچھے آدمی سے بھی غلط بات سرزد ہو جائے، لیکن اس کے نیک ہونے کا ثبوت اس سے ملے گا کہ فوراً توبہ کرے گا۔ یہ سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی کہ جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اندر کی شخصیت جو ہے وہ فوراً زور لگاتی ہے، طبیعت میں پھر جو رنج اور غم اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے، تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ جو دو ہماری کمزوریاں ہیں تو ان میں سے ظاہر بات ہے کہ وہ پورا سبق تو اب میں نہیں دہرا رہا ہوں جو آیت البر کا ہے کہ اس میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ جو چہروں کا مشرق و مغرب یا شمال جنوب کی طرف پھیر دینا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر کی اپنی اہمیت ہے۔ لطافت جس کا کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، کسی لطیف شے کو بھی اپنے ظہور کے لیے کسی کثیف شے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فارم بھی ہوگی، لیکن اصل شے فارم نہیں ہے بلکہ اصل شے وہ ایسنس ہے، وہ نیت ہے، وہ موٹیوز ہیں، وہ موٹیویٹنگ فورسز ہیں کہ جس کے تحت کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے وہاں سب سے پہلے ایمان کی بحث لائی گئی، جس میں کہ وہاں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ ایک مثبت محرک، جذبہ محرکہ ہے جو ایمان باللہ سے ملتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا جوئی میں وہ فعل جو ہے کیا جا رہا ہو۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں منفی جذبہ آخرت کا خوف، اللہ کے پکڑ اور حساب کا اور محاسبے کا اور سزا کا خوف، تو یہ جو دونوں چیزیں جو ہیں مثبت اور منفی، یہ محرک اگر ہے صرف تب تو وہ عمل نیکی کا ہے، یہ ہے نیت، اس سے ثابت ہوگا کہ وہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر نیت کوئی اور ہے
موٹیو کوئی اور ہے، کوئی دنیا کا حصول ہے، کوئی اور اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، تو پھر یہ کہ بظاہر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، بظاہر وہ کتنی ہی بڑی خوبی نظر آ رہی ہو، حقیقت میں یعنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ارادوں پر ہے، مقاصد پر ہے، موٹیوز پر ہے، اور یقیناً ہر شخص کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب یہاں ایک مثال دی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اس لیے کہ جو چوٹی کے چند اعمال ہیں جو ہمارے دین میں جن کی تلقین کی گئی ہے، اور اس چوٹی کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ سابقہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ وہ عمل بن جاتے ہیں۔ کسی کی 99 برس کی عمر تھی اور گناہ میں اور فسق اور فجور کے اندر وہ صرف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ عمل اگر اس نے کر لیا ہے تو اس کے پوری زندگی کے اعمال کا وہ کفارہ بن جائے گا۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ نمبر 1، اسلام لانا، کفر سے اسلام میں داخل ہونا۔ ظاہر بات ہے جو شخص کفر میں پیدا ہوا، کفر میں زندگی گزاری، لیکن اب وہ اسلام لے آیا ہے، وہ بالکل صاف ہو گیا، وہ کلین سلیٹ کے ساتھ گویا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ دوسرا عمل ہجرت، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے، اور بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے تحت واقعتاً اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ملنا چاہیے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور تیسرا حج مبرور، لیکن حج کے ساتھ مبرور کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں، وہ حج کے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہو۔ اب اس کی بڑی کڑی شرائط ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کوئی حرام کا پیسہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو، آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ اس سے پہلے کی جو ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے جو کمائی کی ہے وہ حلال کے پیسے سے کی ہے۔ پھر یہ کہ سارے حقوق آپ نے ادا کر دیے ہیں، اس کے بعد آپ جا رہے ہیں۔ پھر حج کے دوران بھی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے اوپر صحیح طریقے کے اوپر جو ہے عمل کیا گیا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو، کسی سے جھگڑا نہ گیا ہو، ایثار سے کام لیا گیا ہو، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے حج مبرور۔ اب ان میں سے جو درمیانی عمل ہے اس کو یہاں لیا گیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت تو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص دوسرا جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تو در حقیقت اس قسم کی احادیث جو ہے وہ انٹراسپیکشن کے لیے ہے، دروں بینی، اپنے اندر جھانکو اور جائزہ لو، اپنے آپ اپنے معاملات کے اوپر، اپنی نیتوں کے اوپر ایک سینسر خود بٹھاؤ۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، یہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں لے دنیا ہے، لیکن یہ کہ بعض دوسرے جو کتابیں ہیں، میں ابھی مشکات شریف دیکھ کر آیا ہوں، اس میں الہ ہے یہاں بھی، تو یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، اور آگے بھی ایک لفظ میں فرق ہے، یہ تزوجھا اور ینکحھا، یہ 2 الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحاح ستہ کی باقی تمام کتابوں میں بھی ہے، اس حوالے سے ذرا سا کوئی لفظی فرق جو ہو جانا جو ہے مختلف روایتوں میں وہ بالکل قرین قیاس ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا او الی دنیا یصیبھا، جس شخص کی ہجرت ہے دنیا کی طرف یا دنیا کے لیے کہ وہ اس کو حاصل کر لے۔ اب اس کی سمجھانے کے لیے بات صرف فرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ مکے میں مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، اب ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو دستکار تھے، ہاتھ سے محنت مزدوری کرتے تھے، مثلا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک لوہار تھے۔ اب یہ کہ فرض کیجئے، میں ان کے حوالے سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے صرف مثال دی ہے کہ اب جب تمام صحابہ ہجرت کر گئے، اور ظاہر بات ہے کہ مشرکین تو ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، اب فرض کیجئے کہ اب اس کے پاس کام نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب مجبوراً اس نے بھی ہجرت کر لی ہو۔ اب یہاں تجزیہ ہوگا کہ ان کی ہجرت جو ہے ان دی ہارٹس آف ہز ہارٹ، ان دی ہارٹ آف ہز ہارٹس، اپنے قلب کی گہرائیوں میں اس کا اصل موٹیو کیا بنا،
کہ یہ ایک مجبوری کا فعل ہے کہ چونکہ اب یہاں پر میری معاش کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یا یہ کہ بظاہر جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، لہذا اب مجھے یہاں سے ہجرت کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک امکانی میں نے مثالی صورت پیش کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ بات جو ہے تعین کے ساتھ کہی گئی ہو یا کہی جا سکے، لیکن مثال ہے کہ دنیا کے لیے ہجرت کس لیے کی جائے گی؟ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أَوْ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت تھی دنیا کے لیے، دنیا سے مراد معاش ہے، معاشی اپنی ضروریات ہے، یا فرض کیجئے کہ کسی اور شخص نے بہت دیر میں ہجرت کی ہو، یہ دیکھ کر کہ اب تو مسلمانوں کو وہاں پہ غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سے پہنچو تاکہ اس کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو جائے۔ یہ میں صرف مفروضات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اب ابتدا میں تو ہجرت نہیں کی، جیسا کہ سورہ نساء میں بھی آیا ہے کہ اے مسلمانوں جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے ہیں ان کو بلکہ ایک طرح کے منافق قرار دیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے لیے سفر ناممکن تھا، یا اتنا علیل تھا، مریض تھا کہ سفر ناممکن تھا، یا خواتین تھیں کہ جو سفر نہیں کر سکتی تھی، تو ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص صحت مند تھا اور بھلا چنگا تھا اور اس کے پاس وسائل بھی تھے اور وہ ہجرت کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے ہجرت نہیں کی، تو سورہ انفال میں فرمایا گیا ہے مسلمانوں تمہارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ بڑی تفصیلی احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ایسی کسی قوم کے اوپر مسلمان حملہ کریں، کسی قبیلے کے اوپر، اور اس قبیلے کے اندر کوئی مسلمان بھی موجود تھے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ان کو امان حاصل نہیں ہے، وہ اگر اس کے اندر وہ بھی ہلاک ہو جائیں تو کسی مسلمان کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی وہاں سے۔ وہ تفصیل سے چیزیں آئی ہیں، مختلف صورتیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہجرت فرض تھی۔ اب ہجرت جو شخص کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب تقاضا یہی ہے کہ تمام قوت کو جو ہے ایک مرکز پر مجتمع کر دیا جائے تاکہ پھر کہیں سے ہم اقدام کا جو ہے مرحلہ اس کا آغاز کر سکیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہجرت فرض کیوں ہوئی، حالانکہ باقی اعتبارات سے تبلیغ دین اگر سامنے ہو صرف تو ہجرت کی فرضیت کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں تبلیغ کا کام جاری رکھ سکتے تھے، ان سب کو وہاں سے نکال لینا تو بظاہر تبلیغ کے اعتبار سے تو ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ نقصان دہ عمل تھا۔ جہاں جہاں وہ تھے وہ وہاں پر مسلسل جو ہے وہاں اپنی دعوت پیش کرتے رہتے، تبلیغ کرتے رہتے۔ لیکن جیسے کہ میں نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں واضح کیا ہے کہ سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ آیت مبارکہ سمجھ میں نہ آئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین حق علی الدین کلہ، یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ تمام چیزیں اب اس کی نسبت سے طے پائیں گی، اور اس اظہار کے لیے ضروری تھا کہ اب جب کہ اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے تو جتنی اویلیبل ہمارے پاس ورکنگ فورس ہے، مین پاور ہے، وہ سب ایک مرکز پر آ جائے تاکہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے کفر کے خلاف اور ائمہ کفر کے خلاف اقدام کیا جا سکے۔ اس کے لیے وہ ہجرت اب سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً لازم ہے، ورنہ یہ کہ ہجرت کی فرضیت جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ کہیں تو فرض کیجئے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ مجبوراً وہاں سے جا رہے ہیں۔ پہلی ہجرت جو تھی ہجرت حبشہ وہ اس نوعیت کی تھی، دوسری ہجرت جو ہے ہجرت مدینہ وہ اس نوعیت کی نہیں تھی، یہ در حقیقت اسٹریٹجک تھی۔ اب یہ تو ایک اس اظہار دین الحق علی الدین کلہ کے جد و جہد کا ایک مرحلہ تھا۔ یہ ہجرت فرض کی گئی، اور جس نے ہجرت نہیں کی اسے گویا کہ منافقین میں سے شمار کیا گیا، اس کے لیے امان نہیں رہی، اسے اس کا جو بھی ایمان ہے اور جو کلمہ شہادت ہے اس کی بھی ڈھال جو ہے اس کے لیے تسلیم نہیں کی گئی۔ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب یہ عمل کوئی شخص کر رہا ہے تو کرنے میں موٹیو کیا ہے؟ واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے کی خواہش، اللہ کے رسول کا حکم یہی پیش نظر ہے، اللہ کی رضا جوئی ہی پیش نظر ہے، صرف اسی کے لیے ہجرت کی جا رہی ہے، یا یہ جیسا کہ میں نے امکانی طور پر آپ کے سامنے مثالیں رکھی کہ فرض کیجئے کہ کوئی دستکار ہے اور وہ اس وجہ سے اب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اب لوگ اسے کام نہیں دے رہے، اس کے کلائنٹس جو ہیں وہ اب سب کے سب ہجرت کر گئے تو مجبوراً وہ بھی جا رہا ہے، یا یہ کہ جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو اب وہ بھی چلے آ رہے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت جو ہمارے منتخب نصاب کا جو اہم درس ہے اس کا پہلا رکوع، اس میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، آپ کے رب کی طرف سے اگر مدد آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ بھی ہجرت کر کے آ کر شریک ہو جائیں گے کہ جو بھی اب اس کی
جو فتوحات ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری ایک اور مثال دی گئی، اب امرات ینکحھا او یتزوجھا، یہ دو الفاظ ہیں علیحدہ علیحدہ، یا کسی نے ہجرت کی ہے کسی خاتون کے لیے کہ ان سے نکاح کرے، ان کو اپنی زوجیت میں لے۔ اب یہ بھی، بلکہ اس میں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی ایک صاحب تھے کہ جن کو میں تیقن کے ساتھ تو نہیں جانتا، لیکن مہاجر ام قیس کے نام سے یہ چیز ہمیں روایات میں آتی ہے کہ کسی خاتون سے کسی کو محبت ہے اور وہ خاتون ہجرت کر گئی۔ اب کچے دھاگے سے بندھے ہوئے یہ بھی چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے اگر نکاح کرنا ہے اور انہیں اپنی زوجیت میں لینا ہے تو انہیں بھی ہجرت کرنی ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان، اس کا راز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا تو اس کے اوپر اطلاق نہیں کرے گی کہ مہاجر ہیں، آئے ہیں، مکے کی سکونت ترک کر دی ہے اور مدینے آ گئے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری مثال یہ کہ اگر کسی کی ہجرت ہے، اور یہ مثال خاص طور پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معین بات ہوگی، ورنہ الا دنیا یصیبھا یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے، اس کے اندر تو دنیا کے مال و دولت، کاروبار، کوئی پروفیشن، کوئی اور چیزیں، کوئی اقتدار، غلبہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور ہو کر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب خاص طور پر کیا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو نمایاں کیا گیا تو شاید یہ کوئی پرٹیکولر کیس بھی موجود ہو۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ ملتا ہے یہ نام بعض جگہ پر اس حوالے سے کہ مہاجر ام قیس کے مہاجر جنہوں نے ہجرت کی ہے اصل میں ان سے نکاح کے لیے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی انہی کے حساب میں جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کے لیے نہیں شمار ہوگی، اللہ کے دین کے لیے نہیں شمار ہوگی۔ یہ موٹیوز جو ہیں جو دنیا والوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حکم لگا سکے، کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ یقیناً تمام جو باطن سے واقف ہے، نیتوں کو، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری ولا اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کس قدر مال و دولت تمہارے پاس ہے یا کیا تم حسین اور وجیح شخصیت تم رکھتے ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور عملوں کو۔ اور یہ دل اور عمل یہ جڑ جاتے ہیں اس میں کہ عمل کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا وہ جو اصل نیت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ قسم جو کر رہا ہے دل، کیا ارادہ ہے، کیا موٹیو ہے، کیا نیت ہے، کیا اصل مقصود ہے، کیا اس کا جو ہے جذبہ محرکہ ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کا جو ہے معاملہ ہوگا۔ آیا وہ نیکی شمار ہوگی یا یہ کہ ایسا بھی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف بدی بلکہ بہت بڑی بدی شمار ہو جائے، اس لیے کہ خلوص نیت اور اخلاص نیت کے برعکس جو لفظ آتا ہے وہ تو پھر ہے ریا اور سمعہ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا تاکہ شہرہ ہو جائے، لوگوں کے اندر میری نیکی کا چرچا ہو جائے، میری بات جو ہے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا عابد و زاہد ہے یا فلاں اس کے اندر خوبی ہے۔ اگر یہ نیت میں شامل ہو تو اس کو تو فرمایا گیا کہ یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا، یہ قد جب آ جاتا ہے فعل ماضی پر تو یقین ہو چکا، کر چکا، انگریزی میں جسے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، ہی ہیز ڈن اٹ، یہ تو ہو چکا، وہ کر چکا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے تصدق ومن تصدق یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی ہے، صدقہ دیا، وہ بھی شرک کر چکا۔ تو یہ اصل میں تو مطلب یہ کہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہے کہ اگر یہ خلوص نیت نہیں ہے، انسان کے اندر جو ہے اخلاص اور خلوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اس عمل کا اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے، یا یہ کہ اس سے کمتر درجے میں اخروی جزا، اصل اعلیٰ جو ہے وہ تو یہ کہ اللہ کی رضا، اس سے کمتر درجے میں اخروی جزا۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اگر کوئی شہرت، کوئی اپنی عزت، کوئی نام و نمود، یا دنیا میں کوئی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہو، تو پھر یہ تو در حقیقت ریاکاری جو ہے، یہ دینداری کے پردے میں دنیا داری جو ہے یہ بدترین فعل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث میں نے بعض مواقع پر سنائی ہے، آج پھر آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ آپ کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور کتاب العلم سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہوگی کہ علم کی کیا فضیلت ہمارے ہاں ہے، کس قدر اس کا رتبہ بلند ہے،
عبادت کے مقابلے میں علم کا حصول، تعلیم و تعلم جو ہے، اس کو ریشو پروپورشن جو بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعہ یہ کہ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں کہ کفضلی علی ادناکم، ایک شخص وہ ہے کہ جو فرض نماز پڑھتا ہے، صرف فرض عبادات ادا کرتا ہے، کوئی نوافل نہیں، کچھ نہیں، اور باقی سارا وقت وہ یہ کہ دین کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں صرف کرتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور پوری رات عبادت کرتا ہے۔ اس کا جو ہے تقابل جو کیا گیا ہے کہ اس شخص کی فضیلت جو ہے کہ جو صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، فرض تو ہر صورت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد بقیہ اس کا پورا وقت جو ہے وہ علم کے حصول میں اور علم کی اور نیکی کی اور خیر کی تلقین اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف ہو رہا ہے، اس کی فضیلت اس شخص پر، اس عابد و زاہد شخص پر کا فضلی علی ادناکم، جتنی فضیلت مجھے حاصل ہے تم میں سے ادنا ترین انسان پر۔ ادناکم میں ہم اگر اس حدیث کو لفظی طور بھی لیں گے، صحابہ میں سے ادنا، صحابہ میں سے جو کم ترین درجے کے صحابی ہوں گے، ان پر جو حضور کو فضیلت حاصل ہے کا فضلی علی ادناکم، یہ درجہ ہے اس علم کے حصول اور علم کو پھیلانا اور خیر اور نیکی اور اس کا جو پرچار ہے اس کا۔ لیکن وہ حدیث جو اب میں سنانے چلا ہوں وہ آپ کو ملے گی اسی میں، اگر تو مشکات میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے یہ کتاب باب العلم جو ہے اس کی فصل ثالث میں یہ حدیث مل جائے گی۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ متن تو ہے، موجود ہے، الفاظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی حقیقت کہیں دیکھنا چاہے مجسم شکل میں، کہیں وہ معاشرہ دیکھنا چاہے کہ کوئی 1 انچ زمین مل جائے جہاں وہ معاشرہ ہو جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو نہیں ملے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، آباد بھی ہوں گی، شاندار بھی ہوں گی، عالی شان ہوں گی، سنگ مرمر کی بنی ہوگی، اور نہ معلوم کیا کچھ ہوگا، فانوس ہوں گے اور قالین ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی، تہی دست، ہدایت نہیں۔ علماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء جو ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین مخلوق ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، واپس چلا جائے گا، یعنی فتنے اٹھانے اور فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کوئی دھندا نہیں رہے گا۔ یہ علماء کا جو حال ہے، علماء سو جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پر، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت اکثریت کا حال وہی ہے۔ اگر نہ ہوتا تو امت کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس حال کو ہم آج پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اس علم کا جو معاملہ ہے کہ جس کی وہ فضیلتیں جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے اوپر دھوس جمائے اپنے علم کی، یا یہ کہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے، ان کے ساتھ ان کی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، معلوم ہو کہ انہی میں سے ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ہم جلیس ہو سکے، بیٹھ سکے ان کی محفل میں وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ علماء کے ساتھ مناظرہ بازی کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی۔ تو علم بھی ہے، حصول علم بھی ہے، عبادت کا معاملہ میں نے آپ کو اس حدیث کے حوالے سے بتا دیا، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ حصول علم کا معاملہ ہے تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے، ایک دوسرا جنگ ہے، شخص ہے جو جنگ کر رہا ہے، مال غنیمت کا اس کے سامنے جو ہے کچھ ہے نقشہ کہ ملے گا، اس کے لیے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ ایک تیسرا جنگ ہے جو صرف حمیت، تیسرا شخص ہے صرف حمیت کی وجہ سے جنگ کر رہا ہے، یعنی یہ کہ کسی خاص قبیلے کی جس کی طرف کے فوج کشی ہو رہی ہے، جس پر حملہ کرنا مقصود ہے، اگر اس سے کوئی خاندانی رنجش چلی آ رہی تھی تو آدمی اب ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہو گیا ہے کہ اب مجھے موقع ملے گا کہ وہ پرانے سارے حساب کتاب جو ہے وہ چکا لوں۔ تو یہ وہ حمیت جاہلی جو ہے وہ اس کا اصل موٹیو بن گیا ہے۔ ان میں سے کس کو ہم سمجھیں کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ تو صرف وہ ہوگا جو قتال کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، اس مقصد واحد کے تحت جس نے قتال کیا ہے اس کا تو وہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ باقی حمیت کی وجہ سے کیا ہو، کسی قومیت کے حوالے سے کیا ہو، مال غنیمت کے حصول کے لیے کیا ہو، اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے کیا ہو، تو وہ گویا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں ہے، وہ پھر جہاد اپنے نفس کے لیے ہو جائے۔ اسی کے ضمن میں حضرت علی کا واقعہ بیان ہوتا ہے، جو ویسے تو تقریباً یعنی ناقابل یقین بات ہے، لیکن یہ کہ یہ صحابہ کرام کا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ تزکیہ باطن کیا تھا، تزکیہ باطن کو بھی سمجھ لیجئے کہ اصل اس کا مطلب یہی ہے۔ تزکیہ باطن جو ہے اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، نیت کو پاک کر لینا، کہ اصل آپ کے مقاصد بالکل خالص ہو جائیں، کہ وہ اللہ کی رضا اور اخروی فلاح اور نجات، اس کے سوا کوئی شے مقصود نہ رہے، مطلوب نہ رہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ جو بھی کام آپ نیکی کا کر رہے ہیں، اب آپ معاش کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ مزدوری کر رہا ہوں، یہ محنت کر رہا ہوں، یہ میں معاش کے لیے کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ اس میں اگر آپ نے حلال ذرائع کو استعمال کیا ہے، حرام سے بچے ہیں، تو یہ بھی جہاد میں شمار ہو جائے گا اور یہ عبادت کا حصہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام آپ بالفعل بالارادہ نیتاً اپنے حصول معاش کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی کام نیکی کا ہے، دین کی خدمت کا ہے، اب اس میں اگر کوئی شے شامل ہو گئی، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ناپاکی، امپیورٹی کسی بھی اعتبار سے شامل ہو گئی، تو جیسے آپ کو معلوم ہے میتھمیٹکس میں بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے۔ جو بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ قتال فی سبیل اللہ کا عمل ہو، وہ علم کے حصول اور تعلیم اس کا معاملہ ہو، وہ کوئی عبادات کا معاملہ ہو، بڑی سے بڑی شے زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی۔ اللہ کی میزان میں نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیکی برباد، گناہ لازم، کہ وہ شرک لازم آ جائے گا، اس لیے کہ تمہارے مقصود و مطلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شامل ہو گیا، وہ یہ چیز جو ہے یہ وہ شرک کے درجے تک پہنچا دینے والی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے کہ ان تمام مفاہیم کو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے، اور اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر شخص انٹراسپیکشن کرے، درو بینی کرے، اپنے اندر جھانکے۔ یہ مراقبہ جو ہے یہ صحیح مراقبہ ہے، کہ انسان، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ رقبہ، گردن، ایک دوسرے پر تاک لگا کر بیٹھ جانا، یہ مراقبہ ہے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراقبہ باب مفاعلہ، گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر آدمی جو ہے پوری طریقے سے دھیان دے رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ تو انسان مراقبہ کرتا ہے اپنے اندر، اپنے نفس کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، میں بھاگ دوڑ تو بہت کر رہا ہوں، میرے اندر کا حال کیا ہے، میری نیتوں کا حال کیا ہے، میرے اصل مقاصد کیا ہیں، کہیں کوئی نقب تو نہیں لگا لی ہے۔ اور یہ نقب جو ہے اس قدر غیر شعوری طور پر لگ جاتی ہے، شیطان جو ہے اتنا وہ غیر شعوری طور پر جو ہے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، جس کے لیے کہ حضور کی وہ حدیث بھی میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی سیل جو ہے، باڈی سیل، ایک سیل بھی اگر خون، دوران خون کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں ہے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا، اس کی لائف کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اسی طریقے سے پوری جس طرح خون سرایت کرتا ہے وجود میں، ایسے شیطان سرایت کر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ ابلیس لعین اور اس کے قبیلے والے، اس کے ساتھی، اس کے چیلے چانٹے تو تم پر وہاں سے تاک لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہیں، وہاں سے تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ وہ تمہارے لیے ایک غیر مرئی جو ہے وجود ہے، جنات ہے، اور وہ ابلیس خود ہے۔ انہو ہوا یراکم، انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اور اسی میں پھر وہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شرک خفی جو ہے، یہ ریاکاری والا شرک جو ہے، یہ کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی ریاکاری کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ اب یہ بھی تمثیل اور تشبیہ کا جو ہے یوں سمجھیے مبالغے کی آپ نے، حضور نے ساری جو ہے وہ انتہائیں جمع کر دی۔ انتہائی تاریک رات، سیاہ پتھر، اور اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، تو جس طرح اس کو دیکھنا محال ہے، ایسے اس کا دیکھنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے تو بہت گہرے مراقبے کی ضرورت ہے، بہت تاک لگا کر بیٹھنا پڑے گا اپنے اوپر، اور اپنا سینسر کرنا پڑے گا، سیلف سینسر جو ہے انسان کرے اپنے آپ کو، تب کہیں جا کر جو ہے وہ اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔
اس حوالے سے اس حدیث کی وہ اہمیت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مقام اور مرتبہ ہمارے درس نمبر 2 کو آیت البر کو حاصل ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں، احادیث کے مجموعے کے اندر یہ حدیث در حقیقت اسی مقام پر ہے، اسی درجے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ جو ہے اس کی روایت بھی ہوئی ہے، اور اس کو تمام محدثین نے اپنے مجموعوں میں شریک کیا ہے، اور اکثر و بیشتر نے اسی سے شروع کیا۔ اس لیے کہ جب وہ خود بیٹھے جمع کرنے کے لیے تو ان کے اپنے سامنے یہ بات آئی ہے کہ ہمارا اپنا عمل کیا ہے، ہم خود یہ کس نیت سے کر رہے ہیں، اپنی تصحیح نیت بھی، کہ یہ صرف کوئی اپنی علمیت کا جو ہے وہ دھوس جمانے کے لیے، روب گانٹنے کے لیے یہ نہیں ہے، لوگوں میں محدث شمار ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کی خدمت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنی یعنی ایک طرح کی سیلف وارننگ کے طور پر اس حدیث کو گویا کہ وہ اپنے مجموعے کے شروع میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کا اور اپنے محرکات عمل کا جائزہ لیتے رہا کریں، اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی خامی نظر آئے تو اس کی تلافی اور اس کی تصحیح کی کوشش کرتے رہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔